بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام اور میرے فیس بک پر سننے والے دوستوں اور دیکھنے والے دوستوں اور جو بعد میں مجھے یوٹیوب چینل پر جو اب آپ دیکھیں گے، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پروگرام شان مصطفیٰ میں ہم ایک نعتیہ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمیں جو احباب آج جوائن کریں گے ان میں ہمارے بزرگ ترین ثناخوان مصطفیٰ حاجی گلزرین صاحب، جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہے ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے، اور ان کے ساتھ محترم مقام حاجی نواز صاحب ہمیں جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد جوائن کریں گے۔ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ابھی ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، میں ذرا چیک کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ اب آگے فون پر تھے میرے ساتھ، میں ذرا چیک کرتا ہوں ان کے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ ایک سیکنڈ، میں نے آپ کو بھیجا ہے، ایک سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ میں آپ کو بھیجتا ہوں، میں آپ کو بھیجتا ہوں فیس بک پر، ٹھیک ہے جی، اوکے۔ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ابھی ہمارے جو دوست ہیں ثناخوان مصطفیٰ وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے، پر انشاءاللہ تعالی بفضل خدا وہ ہمیں تھوڑی دیر کے بعد جوائن کریں گے۔ پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں، آپ اس پیج کو، فیس بک پیج کو شیئر کریں، لائک کریں، اور دوستوں تک جو ہے اس کو بھیجیں، تاکہ فیس بک کے گروپوں میں اور واٹس ایپ گروپوں میں آپ بھیجیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ احباب ہمیں دیکھ سکیں، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ شرکت کر سکیں۔ ابھی حاجی گلزرین صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر تک اس پروگرام میں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہمیں تھوڑی دیر تک جوائن کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے حاجی نواز خان صاحب نے کرنا ہے، وہ تھوڑی دیر تک ہمیں جوائن کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ نعتیہ پروگرام ہم نے جو ہے وہ آج رکھا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اس پروگرام میں ووکنگ کے بڑے ممتاز و معروف ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاجی گلزرین صاحب اور حاجی نواز خان صاحب۔ حاجی گلزرین صاحب جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی کہ وہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہے ہیں، خواہ وہ پاکستان میں اپنے نجی دورے پر جائیں یا یہاں یو کے میں مختلف مساجد میں، مختلف محافل میں ووکنگ کے اندر، اور یو کے میں جہاں بھی لوگ ان کو مدعو کرتے ہیں وہاں وہ جاتے ہیں۔ اسی طرح حاجی نواز خان صاحب بھی بڑی سریلی آواز کے مالک، ہم پیار محبت سے انہیں بلبل ووکنگ کہتے ہیں۔ یقیناً جب آپ احباب آج انہیں اس پروگرام میں دیکھیں گے تو آپ اس سے معزوز ہوں گے، ان کی آواز سے بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، بڑا سلیکٹو کلام وہ پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں تھوڑی دیر تک وہ جوائن کریں گے۔ ابھی حاجی گلزرین صاحب غالباً وہ ہمارے ساتھ ہے وہ بس پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آئی صاحب کا جو تعلق ہے وہ
ادھر ووکنگ میں رہتے ہیں، اور پاکستان میں حاج صاحب میرپور آزاد کشمیر سے حاج صاحب جو ہیں وہ بلونگ کرتے ہیں، حاج صاحب کا ادھر کا تعلق ہے۔ ابھی ہمیں حاجی نواز صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم محترم حاجی گلزین صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جناب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ کی تقریر رمضان شریف، رمضان کریم جا رہا ہے، اور رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو ہے وہ نزول ہے گناہگاروں کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے یہ بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم نعمت عطا کی ہے مسلمانوں کے لیے۔ جی بالکل، بے شک بے شک۔ اس میں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے گزشتہ رات جو ہے وہ 27ویں رات تھی، مغفرت رحمتوں والی رات تھی، تو آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا نبی پاک کا صدقے سے ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو دوسری طرف ہمارے انتہائی قابل احترام حاجی نواز خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی آئین، خوش آمدید جناب محترم حاجی نواز خان صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معظم بھائی، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آئی صاحب، چونکہ اسکیجول کے مطابق جو پروگرام ہم نے شروع کرنا تھا، وہ پروگرام شروع کرنا تھا تقریباً ہم نے 7 بجے۔ ابھی تھوڑا سا کیونکہ یہ آن لائن محفل ہے ہماری، آن لائن کچھ نہ کچھ پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں، تو تھوڑی سی دیر سویر ہو جاتی ہے، تو آغاز پروگرام کا آغاز کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تو آپ کلام پاک سے آج حاجی نواز صاحب، اس پروگرام کا حاجی صاحب، حاجی نواز صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، جیسا کہ پروگرام کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروگرام شان مصطفیٰ میں یہ سلسلہ ہم نے پچھلے سال لاک ڈاؤن کے دوران شروع کیا تھا، جب مساجد جو تھی وہ بالکل بند تھیں، اور کوئی عبادت کا جو سلسلہ تھا وہ گھروں تک ہی محدود تھا۔ مگر اس دفعہ اس رمضان میں اللہ پاک نے کا یہ بڑا احسان عظیم ہے کہ UK کے اندر، برطانیہ کے اندر تقریباً جو ہے وہ ساری مساجد جو ہیں وہ نمازوں کے لیے اور جمعہ کی نماز تراویح کے لیے کھلی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑا احسان ہے۔ آج ہم نے یہ نعتیہ پروگرام جو ہے وہ ایک نعتیہ مزم جو ہے، محفل نعت جو ہے وہ رمضان کے، کیونکہ یہ آخری عشرہ ہے، رمضان جو ہے کہ ختم ہونے والا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو ہیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کی ذات جو ہے وہ پکار کے کہتی ہے کہ ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ مگر اس احسان عظیم کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس در کی طرف جاتے ہیں جس در سے جو ہے وہ ہم جیسے گناہگاروں کو، سیاکاروں کو امید ہے کہ ہم اس در پر جائیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی وجہ سے یہ جو دنیا ہے، یہ کائنات جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے، تخلیق وجہ کائنات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں۔ تو یہ ہدیہ نعت جو ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اس بارگاہ میں حاضری لگوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، ایک سلسلہ ہے جس پہ
امت مسلمہ جو ہے وہ تقریباً اس بات پہ متفق ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کا ایک جو طریقہ ہے نعت گوئی یا نعت خوانی کے ذریعے ہم کرتے ہیں، تو اس بارگاہ میں ہم جاتے ہیں یا اپنی حاضری لگوائیں اور اپنی بخشش کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں. کیوں کہ کسی نے کیا خوب یہ کہا ہے کہ 1000 بار اگر عطر اور گلاب سے زبان کو دھو کر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی جائے تو وہ ممکن نہیں ہے. مگر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اس پہ مجھے ایک شعر بھی جو ہے وہ آج ہی میری نظر سے گزرا ہے. عطر او مشک او امبر، عطر او مشک و امبر کی کیا بساط ہے لوگو. جی آجی نواز صاحب، جی عطر جناب. و مشک و امبر کی کیا بساط ہے لوگو، دو جہاں معطر ہیں آپ کے پسینے سے. سبحان اللہ، بے شک بے شک. تو اس بارگاہ میں چلتے ہیں. کافی ٹائم گزر چکا ہے. اب میں آپ کے درمیان اور معزز سامعین کے درمیان اتنی دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ہم پروگرام کو باقاعدہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں. تو محترم حاجی گلزین صاحب بسم اللہ کریں اور اپنے خوبصورت انداز میں جو آپ کا انداز ہے اور کلام سے آپ آج کے اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں. بسم اللہ کریں. سب مل کر درود پاک پڑھیں جو سن رہے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اس دل میں اجالوں کب سیرا نہیں ہوتا، سرکار ناتے تو سویرا نہیں ہوتا. آقا کی ولادت پہ جو کر دے چراغاں، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا. سرکار تو موجود سے سنسار سے پہلے، سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے. رب رحمت عالم جسے کہہ کے بلاتا تھا، کون بلا تھا احمد مختار سے پہلے. بس ایک تڑپ دیکھ لوں میں گنبد خضرا، اے موت نانا کبھی دیدار سے پہلے. یوں عشر میں حسنین کریمین کہیں گے، ملنا ہے ہمیں اپنے وفادار سے پہلے. سب سے پہلے حاجی صاحب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بارے میں جو میں کلام پڑھ رہا ہوں. جی جی بسم اللہ. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں.
रहमत का साहिबान है, रहमत का साहिबान है, मेरे नबी की माँ मलकाए दो जहान है, मेरे नबी की माँ। सुभान अल्लाह। आख ये कलाम शेर समात करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बेटे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है, सोचो कि किसकी जान है, मेरे नबी की माँ, मेरे नबी की माँ। चची के मुर्तजा की दादी बतूल के, चची के मुर्तजा की दादी बतूल के, रखते ये खानदान है, रखते ये खानदान है, मेरे नबी की माँ, मेरे नबी की माँ। पढ़ती गई आमना का चेहरा तारते, पढ़ती गई आमना का चेहरा तारते, तत्गीर का कुरान है, तत्हीर का कुरान है, मेरे नबी की माँ, मेरे नबी की माँ। जुल्फों से लेके पाँव के नाखन की नोक तक, से लेके पाँव के नाखन की नोक तक, ईमान ही ईमान है, ईमान ही ईमान है, मेरे नबी की माँ, मेरे नबी की माँ। जी साहब भी बड़ा हो ना, पीर हो फकीर हो, फिर भी अपनी माँ को कैसे बुलाएगा। आकम वो जिसके हुक्म पर आकम बीजी कहे, आकम वो जिसके हुक्म पर आकम बीजी कहे, वल्लाह वो हुक्मरान है, वल्लाह वो हुक्मरान है, मेरे नबी की माँ, मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है, मेरे नबी की माँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब आज साहब, बड़ा सुरूर आया माशाल्लाह। प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। अभी काफी अहबाब ने हमें ज्वाइन किया है। शफकात मुस्तफ़ा साहब ने हमें लीड से ज्वाइन किया है, माशाल्लाह के कलामात कहे हैं। ताहिर हुसैन शाह साहब ने रोस्टल से हमें ज्वाइन किया है, माशाल्लाह के कलामात कहे। और हमारे प्यारे दोस्त मेहताब हुसैन साहब ने
ہمیں برمنگھام سے جوائن کیا ہے، ماشاءاللہ کے کلمات کے ہیں۔ زینب احمد صاحبہ نے ہمیں ووکنگ سے، اور وقار صاحب نے ووکنگ سے جوائن کیا ہے، اور ماشاءاللہ کے کلمات کے ہیں۔ ان کا چھوٹا بیٹا وہ دیکھ رہا ہے، بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی مبارک گھڑیوں کے طفیل اس بچے کو شفاء کاملہ عجلہ نافع عطا فرمائے۔ ہمیں بشارت صاحب نے ووکنگ سے جوائن کیا ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ کے کلمات کے ہیں۔ جناب محترم چودھری ریاست خان صاحب نے ہمیں ووکنگ سے جوائن کیا ہے، ماشاءاللہ کے کلمات کے ہیں۔ راجہ عمران صدیق صاحب نے، نقشبندی صاحب نے ہمیں ووکنگ سے جوائن کیا ہے، ماشاءاللہ کے کلمات کے ہیں۔ راجہ عمران صدیقی نقشبندی ماشاءاللہ ہمارے ووکنگ کے بڑے پیارے ساتھی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اور چودھری سبحان حسین صاحب نے برینڈ فورڈ سے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور باقی احباب بھی دیکھ رہے ہیں غالباً، کیونکہ عرصے بعد ہم نے یہ پروگرام کیا ہے۔ وہ ہم جو احباب یہاں کلمات لکھتے ہیں وہ ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، باقی بھی احباب جو ہیں وہ ہمیں یہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو محترم حاجی نواز صاحب، آپ پروگرام کو آگے لے کر چلیں، اور جو آپ کا ایک خوبصورت انداز ہے، ہم آپ کو پیار و محبت سے ووکنگ میں بلبل ووکنگ بھی کہتے ہیں، تو آج تو آپ کو پورا عالم دیکھ رہا ہے اپنے خوبصورت انداز میں، جناب اپنی سریلی آواز سے جو ہے وہ احباب کے قلوب و اذان کو منور کریں۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ سرکار نے سدیا کو لپنے، سرکار نے سدیا کو لپنے، اے کرم جنئی تے کی کج عیب حضور نے عیبیاں دے، کج عیب حضور نے عیبیاں دے، اے بھرم جنئی تے کی پتھر کھا کے حاکم ہس پونا، دل نرم جنئی تے کیے، جتھے نقش لگن اتے قدماں دے، او حرام جنئی تے کی، جتھے نقش لگن اتے قدماں دے، او حرام جنئی تے کیے، جتھے نقش لگن اودے قدماں دے، او حرام جنئی تے کی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دو جہاں کے والی کا، دو جہاں کے والی کا، دو جہاں پہ سایہ ہے، ان کو تو خدا نے ان کی، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، دو جہاں کے والی کا، دو جہاں پہ سایہ ہے، نوری نوری تلوے ہیں، کیسے پیارے جلوے ہیں، نوری نوری تلوے ہیں، کیسے پیارے جلوے ہیں، چاند جن کے جلووں کی
بھیک لینے آیا ہے، چاند جن کے جلووں کی بھیک لینے آیا ہے، نبیوں نے سلامی دی، ولیوں نے غلامی کی، نبیوں نے سلامی دی، ولیوں نے غلامی کی، سر پہ ان کے خالق نے تاج وہ سجایا ہے، سر پہ ان کے خالق نے تاج وہ سجایا ہے، کرتے ہیں جفائیں جو دیتے ہیں دعائیں وہ، کرتے ہیں جفائیں جو دیتے ہیں دعائیں وہ، سینے سے لگایا اس کو جس نے بھی ستایا ہے، سینے سے لگایا اس کو جس نے بھی ستایا ہے، طور پہ کہا رب نے لن ترانی یا موسیٰ، طور پہ کہا رب نے لن ترانی یا موسیٰ، اور میرے آقا کو عرش پہ بلایا ہے، اور میرے آقا کو رب نے عرش پہ بلایا ہے، موج میں جب آتے ہیں تاجور بناتے ہیں، موج میں جب آتے ہیں تاجور بناتے ہیں، سب پہ ہے کرم ناصر اپنا یا پرایا ہے، سب پہ ہے، سب پہ ہے کرم ناصر اپنا یا پرایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بڑا ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کیا۔ اس کے بعد یہ بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، ان کا ذوق ہے، یہ آج صاحب سے، آپ دونوں احباب سے محبت کرتے ہیں، احباب ان کا بھی نام لینا ضروری ہے۔ چودھری لقمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پھر ساجد عباس صاحب نے ہمیں ووکنگ سے جوائن کیا، شاہد اقبال صاحب نے ہمیں غالباً وولٹن آن تھیم سے جوائن کیا، اور اس کے بعد قبلہ محترم حاجی ظفیر صاحب نے ہمیں ووکنگ سے جوائن کیا۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب ہمارے
جب بھی پروگرام کرتے ہیں، چاہے وہ یوٹیوب پر ہو یا فیس بک پر، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پروگرام دیکھتے ہیں، چاہے وہ اسلامی محفل ہوں، ان میں ان کا بڑا ذوق ہے۔ اس کے بعد محترم عمر فاروق صاحب نے ہمیں واکنگ سے جوائن کیا۔ تو پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ قبلہ حاجی صاحب، حاجی گلزین صاحب، آپ کے جو پیارے خوبصورت کلام جو پڑھتے ہیں اب آپ انتظار کر رہے ہیں، بسم اللہ کریں۔ پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا پڑھا، ابھی مائی علیمہ کے بارے میں جو ہے نا۔ جی جی بالکل بالکل ضرور۔ کسے چمیا یار دے جوڑیاں نو، تے کسے وقت غبار نو چمیا اے، کسے چمیا دیاں گلیاں نو، تے کسے درو دیوار نو چمیا اے، کسے چمیا جا کے جالیاں نو، تے کسے یار مینار نو چمیا اے، اکو حاکم ذات ہے سادیا دی، جن میری سرکار نو چمیا اے، آکھے علیما ہویا کمالے، آکھے علیما ہویا کمالے، جدا مل نی کوئی او ملیا لالے، جیڑا سب سونا اونو لے کے آئیاں، اونو لے کے آئیاں، ہسدا تے ہوندے سجری سویرے، ہسدا تے ہوندے سجری سویرے، او تو چن چمیندے جتھے رکھدا پیرے، تیرا تک تو سونا اونو لے کے آئیاں، اونو لے کے آئیاں، آکے علی مائی صاحب کے اپنے بچے بھی تھے، اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں گیدی، اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں گیدی، اینو سون لگیاں کدی کنڈ نہیں گیدی، جیڑا سب تو سونا اونو لے کے آئیاں، اونو لے کے آئیاں، آکے علیما پہلے حال کی سن ہن حال کی نے، پہلے حال کی سن ہن حال کی نے، میرے لال اگے تاڈے لال کی نے، جیڑا سب تو سونا اونو لے کے آئیاں، اونو لے کے آئیاں، سکھ دینو حاکم اللہ ملایا اے، سکھ دینو حاکم اللہ ملایا اے، اونو لکھ سلاما جسمان جایا اے، اونو لکھ سلاما، اونو لکھ سلاما جسمان جایا اے، جیڑا سب تو سونا اونو لے کے آئیاں، اونو لے کے آئیاں، آکے علیما ہویا کمالے، جدا مل نی کوئی او ملیا لالے، جیڑا سب تو سونا اونو لے کے آئیاں، اونو لے کے آئیاں۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کے ہوئے نا، تو جب چلنا شروع کیا تو مائی صاحب چلنے کے لیے حضور نے
وہ اپنی انگل ان کو پکڑائی مگر حضور نے پکڑی نہیں ہے. مائی نے پھر حضور کی انگلی وہ تھوڑا سا کلام میں میتے سونے دے انگلے نپی ہوئیے میتے سونے دی انگلی میتے سونے دی انگلے نپی ہوئیے پائے لال اپنے نو جفی ہوئیے او میتے سونے دی انگلی نپی ہوئیے پائی لال اپنے نو جفی ہوئیے کیڑی بار پیر نہ پامی ان اکھیاں تو دور نہ جاوے ویڑیوں بار پیر نہ پامی ان اکھیاں تو دور نہ جاویں کیوں طوفان نال زمین وی تپی ہوئیے طوفان نال زمین وی تپی ہوئیے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئیے جدن تو سونیا تکیا تینوں سارے نغمے بھول گئے مینو جدن تو سونیا تکیا تینوں سارے نغمے بھول گئے مینو مالا نام تیرے دی مالا نام تیرے دی جپی ہوئیے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئیے اوے محمد جد اسوارے پہلے جئینا رہی رب تارے اوے محمد جد اسوارے پہلے جئینا ہن رب تارے کون آدھائے ڈاچے افی ہوئیے کون آدھائے ڈاچے افی ہوئیے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئیے حاکم دا مک پڑنیاں عشق دی پوڑی نت چڑھنیاں حاکم دا مک پڑنیاں عشق دی پوڑی نت چڑھنیاں حاکم دا مک پڑنیاں باقی کل کتاب میں تھپی ہوئیے باقی کل کتاب میں تھپی ہوئیے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئیے پائی لال اپنے نو جفی ہوئیے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایسا بڑی خوبصورت تعزیہ آپ نے لگوائی ہے ماشاءاللہ ایسا. تو یہ ہمیں امریکہ سے جوائن کیا ہے عنایت چودھری صاحب نے بڑے اس کے بعد ہمیں اویس خان صاحب نے حاجی صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ بھی ہمیں اس پروگرام میں دیکھ رہے ہیں. محمد فاروق صاحب ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. زائد قریشی صاحب محترم ہمارے بزرگ نمازی ہیں شاہجہاں مسجد کے وہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. خالد جاوید صاحب سے بزم سجاتے ہیں یہاں محفل نعت کی محفل سجاتے ہیں یہاں وہاں کروئڈن میں بڑا خوبصورت ان کا سیٹ اپ ہے بڑے اچھے طریقے سے یہ اور کیسر رشید صاحب وہ وہاں کروئڈن کے اندر محفل سجاتے ہیں. جہاں جہاں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں وہ پروانے جو ہیں جب دیکھتے ہیں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ ذکر سننے کے لیے ان کی وہ بےتاب ہو جاتے ہیں اور ان کی روح
اور ان کے ذہنوں میں اور دلوں میں عشق و محبت کی وہ بالیدگی پیدا ہوتی ہے، اور ان کے ایمان میں ان کے ایمان کو ایک تقویت ملتی ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے فلاسفر ہیں، تجزیہ نگار ہیں، یا جتنے بھی بڑے اونچے منصب پر لوگ ہیں، کوئی وزیر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، جو بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو ملے گا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملے گا۔ وہ مجھے شعر بار بار وہ یاد آ جاتا ہے جب بھی میں وہ پروگرام کرتا ہوں کہ بے طلب بیک جہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے جہاں دل توڑے نہیں جاتے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس وقت تک آپ کا حب رسول اگر آپ کے دل میں نہ ہو تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، انسان مومن نہیں بن سکتا جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات سے زیادہ دل کے اندر عشق و محبت نہ ہو۔ آپ کی جتنے بھی آپ بڑے فلاسفر ہوں، جتنے بھی بڑے اونچے منصب پر ہوں، اگر دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو یہ سب ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ہے اگر دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو وسیم صاحب نے ہمیں ووکنگ سے جوائن کیا، ماشاءاللہ کے کلمات کے ہیں۔ محمد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا، چودھری اظہر صاحب ہمیں ہمارا یہ پروگرام دے رہے ہیں، سبحان اللہ کے کلمات کے ہیں۔ تو پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج نواز صاحب کوئی نیا کلام جو ہے اگر آپ اپنا کو پیش کرنا چاہیں تو ویسے تو آپ کا پروگرام ہم نے نشر کیا تھا، مگر اگر کوئی نیا کلام آپ دوستوں کو سنانا چاہیے، آپ بے شمار ہو سکتا ہے دوستوں نے آپ سے رابطہ کیا ہو فرمائشوں کا بھی، تو اگر آپ کوئی کلام سنانا چاہتے ہیں نیا تو بسم اللہ کریں۔ جی معظم بھائی، یہ پنجابی کا کلام ہے، کافی لوگوں نے اسے پسند کیا اور فرمائش بھی کافی لوگ کرتے ہیں، وہی کلام پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی جی جی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہنجواں نال غسل دیاں سرکار دے ویڑے نوں، ہنجواں نال غسل دیاں سرکار دے ویڑے نوں، ایک وار جویں کھلواں غم خار دے ویڑے نوں، ایک وار جویں کھلواں غم خار دے ویڑے نوں، رب عرش تو سٹدا اے پھل اپنی رحمت دے، رب عرش تو سٹدا اے پھل اپنی رحمت دے، خوشبو لٹاندا اے دلدار دے ویڑے نوں، خوشبو لٹاندا اے دلدار دے ویڑے نوں، ایک وار جویں کھلواں غم خار دے ویڑے نوں، کتے نور دی کن منے کتے بارش رحمت دی، کتے نور دی کن منے کتے بارش رحمت دی، رب سکن نہیں دیندا کدی یار دے ویڑے نوں، رب سکن نہیں دیندا کدی یار دے ویڑے نوں، ایک وار جویں کھلواں غم خار دے ویڑے نوں، غم خار دے ویڑے روزے دیاں چالیاں نوں اسی چم چم روندے روزے دیاں جالیاں نوں اسی چم چم روندے رحمت پئی چم دیے دربار دے ویڑے نوں، رحمت پئی چم دیے دربار دے ویڑے نوں،
ایک وار جویک لواں غم خار دے ویڑے نوں رب عرش مولا تو پہ اجاتیاں پاندا اے رب عرش مولا تو پہ اجاتیاں پاندا اے حسرت نل تکدا اے دلدار دے ویڑے نوں حسرت نل تکدا اے دلدار دے ویڑے نوں ایک وار جویک لواں غم خار دے ویڑے نوں ہر پاسوں پھٹ پئیاں اج کرنا نور دیاں ہر پاسوں پھٹ پئیاں اج کرنا نور دیاں ایک یار سجایا اے ایک یار دے ویڑے نوں ایک یار سجایا اے ایک یار دے ویڑے نوں ہنجواں نال غسل دیاں سرکار دے ویڑے نوں ایک وار جویک لواں غم خار دے ویڑے نوں ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب ہمیں جوائن کیا ہے اپنے ووکنگ سے چودھری گلفراز صاحب نے ماشاءاللہ کے کلمات کہے ہیں آپ کے برادر اصغر جناب نعیم خان صاحب نے ماشاءاللہ کے کلمات کہے ہیں چودھری غلام ہمیں بھی ہمارا پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں کلمات کہیں آج صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے پاس بھی کافی فرمائشیں ہوں گی یقیناً باب نے بڑا شارٹ نوٹس تھا آپ سے رابطہ کیا ہوگا تو آپ کوئی خوبصورت سا کلام جو ہے وہ پیش کریں جی بھائی صاحب پیش کرتا ہوں یہ نئی نعت ہے جی وہ آجامن میرے ویڑے ایو منگدا دعا بیٹھا سبحان اللہ آمین آمین وہ آمین آجامن میرے ویڑے ایو منگدا دعا بیٹھا نہ لنگنا رج دے میں تائیں کرنوں سجا بیٹھا تیرے گوجے دعا میری تیرے ہاتھ وچ آقا شفا میری میں نبضاں تے کولوں پہلا ہزاراں نوں بکھا بیٹھا میں نبضاں تے کولوں پہلا ہزاراں نوں بکھا بیٹھا انہاں لنگنا رج تے میں تائیں کرنوں سجا بیٹھا مینوں دنیا مری دیے مینوں نیواں چنی دے بچا لئی غم دے مارے نوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
बचा लई गम दे मारे नो तेरे दर ते मैं आ बैठा बचा लई गम दे मारे नू तेरे दर ते मैं आ बैठा ऐना नावे गलो आके नवाजे दे सखावत नू तुसी अकबर दा पुछ दे ओ मैं असगर वी लुटा बैठा तुसी अकबर दा पुछ दे ओ मैं असगर वी लुटा बैठा तेरा अपना कीता ए मेरा अपना कीता ए जेड़ा तेनो बशर दिसदा ए जेड़ा तेनो बशर दिसदा ए मैं समझी नूरे खुदा बैठा जेड़ा तेनो बशर दिसदे मैं समझिया नूरे खुदा बैठा उन्ना लंघना इस रस्ते मैं ताई करनू सजा बैठा कबर ते अशर विच आकम मैनू कुदसी पे लभदे ने कबर ते अशर विच आकम मैनू कुदसे पे लभदे ने नबी दी नात ओना नो नबी दी नात ओना नो मैं एक वारी सुना बैठा ओ आ जावन मेरे वेड़े इयो मंगदा तो आ बैठा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आई साहब बड़े सोज़ो गदाज में डूब कर आई साहब दिल से नात पढ़ते हैं, रोज़े की हालत में भी हैं। और जहाँ तक मुझे मालूमात है आई साहब की इतनी सेहत इतनी अच्छी नहीं होती, मगर उसके बावजूद इनको बाज़ दफ़ा डॉक्टरों ने भी गालिबन मना किया कि आप, मगर ये इनका एक न ज़ौक़ है, इतनी कमोबेश 4 दहाइयों से ये नात पढ़ रहे हैं और बड़े सोज़ो गदाज में दिल से नात पढ़ते हैं और बड़े सिलेक्टिव और अच्छे कलाम जो है आई साहब पढ़ते हैं, मुश्किल कलाम पढ़ते हैं और अदायगी बड़ी खूबसूरत होती है आई साहब की। हमें भी इनसे सीखने का मौका मिलता है, हमारी भी इस्लाह करते रहते हैं। हमें ज्वाइन किया है जी कासम फरहान साहब ने वोकिंग से, वो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और भी हमारे दोस्त अहबाब प्रोग्राम देख रहे हैं। आई सब प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं क्योंकि आगे अफ्तारी का भी मामला है, इंतजामात भी करने होते हैं। तो एक कलाम आप पढ़ें और कोई अच्छा खूबसूरत सा कलाम जो है, और फिर उसके बाद एक कलाम आई सब पढ़ेंगे, उसके बाद सलातो सलाम। कोशिश करते हैं तकरीबन 10 मिनट में प्रोग्राम जो है वो हम अपना तरीके से खत्म करें। तो आइजी नवाज साहब आप एक जो भी मंग देने मेरे सरकार दे देने दीवाने जो भी मंग देने मेरे सरकार दे देने करम कर दे हर वेले
नस्लां तार देंदे ने करम कर दे ने हर वेले करम कर दे ने हर वेले ते नस्लां तार देंदे ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरे सरकार देंदे ने अली हैदर दे बच्चियां दी मैं लज पाले तुझा सदके अली हैदर दे बच्चियां दी मैं लज पाले तुझा सदके कोई एक वार मंगदा है कोई एक वार मंगदा है ओ सौ सौ वार देंदे ने कर दे ने हर वेले करम कर दे ने हर वेले ते नस्लां तार देंदे ने दीवाने जो भी मंगदे ने जदों बेवफा दुनिया मैनू अखियां विखांदी ए जदों बेवफा दुनिया मैनू अखियां वखांदे ए दिला से प्यार दे मैनू दिला से प्यार दे मैनू मेरे सरकार देंदे ने दिला से प्यार दे मैनू मेरे सरकार देंदे ने करम कर दे ने हर वेले करम कर दे ने हर वेले ते नस्लां तार देंदे ने दीवाने जो भी मंगदे ने कसम रब दी नबी दे नां तू विक जांदे कसम रब दी नबी दे नां तू विक जांदे ओ कुछ भी खौफ नहीं रखदे ओ कुछ भी खौफ नहीं रखदे ओ सब कुछ वार देंदे ने करम कर दे ने हर वेले ते नस्लां तार देंदे ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरे सरकार देंदे ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब आयशा अल्लाह ताला आपको और इज्जतें और रिफतें अता फरमाए बड़े खूबसूरत अंदाज में आप मेदासराई करते हैं अल्लाह ताला और इज्जतों से नवाजे ठीक है माई फातिमा ज़हरा की शान में दो चार जी मैं थोड़ा सा मैं आपको जरा एक दो ये साथियों ने ज्वाइन किया है फिर ये हमें ज्वाइन किया है परवेज अख्तर साहब ने वो किंग से माशाल्लाह मेरे बड़े ब्रदर अकबर कजन ब्रदर हैं मेरे मामूजाद वो देख रहे हैं पूरा पूरा माशाल्लाह वेरी नाइस के कलमात कहे हैं बहुत शुक्रिया चौधरी जफर साहब ने ये हमें बरी से ज्वाइन किया है ये हमारे वोकिंग के साथी थे आई साहब जब हम साथी हैं भी जब हमने प्रोग्राम शान मुस्तफ़ा की इब्तदा की आज से तकरीबन 6-7 साल पहले तो इनके साथ ही हमने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था तो आज माशाल्लाह ये प्रोग्राम हम क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम प्रोग्राम मसाजिद में तो नहीं कर सकते पर अल्लाह के फजल करम से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जिक्र है जो इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह वो जिक्र है कि उस जिक्र को करने की हम जैसे गुनाहगारों को जरूरत है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जिक्र की हमारे जिक्र की कोई जरूरत नहीं है ये हम अपनी बेहतरी के लिए अपनी अखरवी जिंदगी की बेहतरी के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारा इश्क मोहब्बत है वो जो जिक्र करते हैं उसकी बेहतरी के लिए वो जो जिक्र हमने शुरू किया था बेशक
कोविड की वजह से या इन मामलात की वजह से मसाजिद बंद थी या मसाइल थे या मसाजिद में आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, मगर अल्लाह वाले जो हैं जो उशाक हैं उन्होंने ऑनलाइन भी बेशुमार दुनिया के अंदर लोगों ने प्रोग्राम जारी सारे रखे और अभी भी जारी हैं। तो मोहतरम हाजी गुलजीन साहब और हाजी नवाज साहब प्रोग्राम तकरीबन 8-10 मिनट में कोशिश करेंगे, खत्म करेंगे। तो हाजी गुलजीन साहब ने जो 2-3 अशार पढ़ने हैं, उसके बाद आज साहब आप एक नात पढ़ें, हाजी नवाज साहब, फिर सलातो सलाम, और फिर जो ये प्रोग्राम हम खत्म करेंगे। जो भी हमारे अहबाब जो हैं इस मर्ज से या वोकिंग के अंदर जो चले गए हैं, उनके लिए दवाइया कलामात होंगे, दुआ करेंगे, जिसमें मोहतरम मास्टर हाजी रशीद साहब और क्या कहते हैं हमारे संगी जनाब चौधरी शफीकुर रहमान साहब, जो इस प्रोग्राम के हमारे साथी थे, इस प्रोग्राम के बानी और रूह रवान थे, जिनका सफर आखिर स्टार्ट हुआ, उन सब जो भी वोकिंग के बारे में किसी का नाम अगर भूल गया हूं तो माजरत करता हूं। फिर उन सब दोस्तों के लिए दुआ करेंगे। तो आई साहब आप जो अशार पढ़ना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह करें। बयां किस तरह तेरी शान ज़ारा, ये फरदौस को सर तुम्हारे लिए बयां किस तरह हो तेरी शान ज़ारा, ये फरदौस को सर तुम्हारे लिए तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है, ये धरती ये अंबर तुम्हारे लिए है। तू उसने आया है, तू नूरे रदा है, तू फख्रे तहारत, तू शाने सना है। आया के रदा के वफा के सना के, ये सब जेवर तुम्हारे लिए। मेरे ख्याल आज साहब का जो इंटरनेट है वो कोई मसला उसमें आ गया है, टेक्निकली कोई उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। तो मेरे ख्याल है वो दोबारा फिर हमें ज्वाइन करेंगे। उनका इंटरनेट का कोई गालिबन कोई मसला है। की भी ऐसी ना ताज़ीम होगे, तेरे दर पे खैरात तकसीम होगी, किसी की भी ऐसी ना ताज़ीम होगे। जिब्रील जिनके कदम चूमता है, जिब्रील जिनके कदम चूमता है, खड़े वो पैगंबर तुम्हारे लिए। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़ारा, ये फरदौस को सर तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से सईदा पाक की बारगाह में आपने हाजिरी लगवाई, माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में। मोहतरम हाजी नवाज खान साहब, आप एक खूबसूरत कलाम पेश करें और फिर आगे जो प्रोग्राम का इख्तिताम है वो चले हम आगे में डिस्कस कर लेंगे। एक खूबसूरत कलाम पेश करें आप। जी मुअज़्ज़म भाई, पीर नसीरुद्दीन नसीर अल्लाह ताला उनकी कब्र अनवर पर अपनी करोड़ों रहमतों का नज़ूल करे, उनकी लिखी हुई नात के चंद अशार पेश करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करें। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा,
ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، بے شک حضور شافع محشر ہے منکرو، بے شک حضور شافع محشر ہے منکرو، محشر ہے منکرو، کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا، کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، اور بہت ہی خوبصورت شعر عاشق رسول کا شعر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جی ماشاء، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، تشدد پہ کفر کے، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، اور آخری شعر مقطع، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں پھر مل کر بیٹھ کر یہاں، بے شک ہم آن لائن یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا احسان عظیم ہوا ہے، احسان عظیم ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کیا، اور احباب نے ہمیں آن لائن اس فیسلٹی سے، انٹرنیٹ کی فیسلٹی سے، فیس بک یا یہ جو بھی جو کہ ایپ ہیں ان کی فیسلٹی سے آج ہم نے یہ ذکر کیا۔ تو ہم پروگرام اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ آئی صاحب ایک شعر
صلاۃ والسلام کا آپ پڑھیں گے اور ایک حاجی نواز صاحب پھر اس کے بعد دعا ہوگی. میں دعا میں آپ کو کچھ بتاؤں گا، کچھ احباب نے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے تو پھر وہ کریں گے. حاجی صاحب جس طرح ماشاءاللہ آپ وہ بہاریں انشاءاللہ لوٹیں گے، واپس آئیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ بیماری اور پریشانی کے جو بادل ہیں یہ ختم ہوں گے، جٹ جائیں گے انشاءاللہ. زندگی جو ہے اپنے معمول پر واپس آئے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے انشاءاللہ تعالی. بفضل خدا آزمائش ہے، مشکلات ہیں، تو اسی انداز میں ایک شعر اگر آپ پڑھ دیں صلاۃ والسلام کا، جب آپ بڑے سوز و گداز میں ڈوب کر آپ کو لوگ شاہ جہاں مسجد میں سنتے تھے. ایک شعر پڑھیں پھر آئے سب ایک شعر آپ پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. اے خدا کے اور پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. ماشاءاللہ. آج سب دعا کی طرف چلتے ہیں. تو دعا کے لیے جو ہے ایک تو آپ کی فیملی کے جو احباب محترم قبلہ حاج صاحب کے والدین، ان کی فیملی کے، آپ کی فیملی میں، بلکہ یہ پورا ووکنگ ہی ہماری ایک فیملی ہے، ہمارا یہ گھر ہے، ہمارا گاؤں ہے. اس میں جتنے بھی احباب یا جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی، بالخصوص جو اب اس بیماری کی وجہ سے جو پچھلے دنوں جو چلے گئے ہمارے دوست احباب، بالخصوص ماسٹر رشید صاحب محترم مرحوم و مغفور، چودھری شفیق الرحمان صاحب، ابھی کل پرسوں ہمارے ایک دوست پاکستان میں بڑے قریبی سنگی ہمارے چودھری خالد صاحب وہ فوت ہوئے ہیں، اور باقی بھی بے شمار لوگ ہیں. انکل صدیق صاحب ہیں، مامو غلام، انکل صدیق صاحب ہیں، آجی غلام صاحب ہیں، جتنے بھی نام ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس کے علاوہ احباب کچھ بیمار ہیں، انہوں نے ابھی اس میں میسیجز آ رہے ہیں کہ ہماری بیمار ہیں، ہمیں اس کے لیے دعا کیجئے گا. میرے کزن رات کے ہاسپٹل ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا. ایک بیٹی ہے ہماری ہاسپٹل میں، وہ بیمار ہے. ہمارے ایک اور دوست ہیں. اس طرح بے شمار دوستوں نے کہا ہے. ہم شروع کریں بسم اللہ، ساری نبی پاک ساری امت کے لیے. ہاں جی. آمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم يا رب العالمين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار۔ اے اللہ ہماری آج کی اس محفل نعت کو اپنی برگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ اگر پڑھنے میں سننے میں سنانے میں اللہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو اسے معاف فرما۔ یا اللہ جو کچھ کو پڑھا گیا اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں پیش کرتے ہوئے عطا فرما۔ ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام اولیاء کرام شہداء کرام صالحین صالحات مسلمین مسلمات سب کی ربا کو پیش کرتے ہوئے عطا فرما۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی صحیح العقیدہ مسلمان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گئے، یا اللہ ہمارے ووکنگ میں سے پاکستان میں سے پوری دنیا میں جہاں میں کئی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ہمیں نام کچھ پتہ ہے جو نہیں پتہ، یا اللہ تو سب ناموں سے واقف ہے، ان کے روح مبارک کو پیش کرتی ہوئے عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمان فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ جس قسم کی بھی ان کی دعائیں، یا اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ سب پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ اپنا خصوصی کرم فرما۔ یا اللہ پاکستان رمضان شریف میں بنا تھا اور اسی کے صدقے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے اور رمضان شریف کے صدقے سے اپنا خصوصی کرم فرما۔ یا اللہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی شان کے ساتھ گزرے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو گنبد خضرا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ، بہت نوازش محترم حاجی نواز صاحب اور حاجی گلزین صاحب۔ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی پھر بفضل خدا ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ کچھ احباب نے ہمیں بعد میں پھر جوائن کیا تھا، میں اگر نام نہ لوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نزاکت صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا ڈیوزبری سے، اور باقی کچھ احباب نے ابھی انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ سب کے لیے ایک مشترکہ دعا ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔